مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا روم میرے روحانی استاد اور پیشوا ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کون سی موسیقی حرام ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا امیروں کے برتنوں میں بجتے ہوئے چمچوں کی موسیقی جو کسی مسکین اور غریب کے کانوں میں پڑے وہ حرام ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کے دن ہے، الحمدللہ بہت سے لوگوں نے قربانی کی ہے، اور یہ قربانی کا فلسفہ ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے مقبول اور محبوب تھی وہ اللہ کے راستے میں پیش کی ہے۔ قرآن کا جو تصور ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب اندازہ کیجئے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اسماعیل تو ہے، کسی نے وہ اسماعیل اپنی نوکری کو بنایا ہوا ہے، کسی نے اولاد کو بنایا، کسی نے مال کو بنایا ہے، کسی نے جاہ اور مرتبے کو بنایا ہے۔ اب اللہ کے لیے اس کو ذبح کرنا یہ ہے اصل قربانی۔ اور دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جو فلسفہ پیش کیا ہے وہ بہت زبردست فلسفہ ہے۔ یہ انسانیت کے لیے وہ مشعل راہ ہے کہ جس پر چل کر ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قابیل اور حابیل نے قربانی کی نا، تو اللہ نے قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا، دونوں نے اذ قربا قربانا، دونوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پیش کی قربانی، لیکن قربانی کس کی قبول ہوئی؟ جس نے خالصتاً نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر ہمارے آڑے یہ چیزیں نہیں آ رہی، یہ عہدہ نہیں آ رہا، اگر ہمارے آڑے یہ نوکری وغیرہ نہیں آ رہی، مال کی محبت نہیں آ رہی، اولاد کی محبت نہیں آ رہی، تو پھر تو ہم سمجھیں کہ واقعی ہم نے حقیقی معنوں میں اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے۔ میرے بھائی، قرب یہی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے ہم اس سے باز آ جائیں، اور یہی قربانی کا اصل فلسفہ ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے گھروں میں آپ ان کو گوشت دیں، یعنی قربانی کا کہا نا کہ تم نے 3 حصے کرنے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اور ایک ان کے لیے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی، تم ان تک گوشت پہنچاؤ۔ پتہ نہیں سال کے اندر انہوں نے کبھی گوشت کھایا کہ نہیں کھایا، اور بہت سارے سفید پوش ایسے ہیں جو منہ سے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اب ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان تک ان کا حق پہنچائیں، یہ ہے اصل قربانی کا فلسفہ۔ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کے ایام میں جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربانی پیش کی، مشرکین مکہ اس سے پہلے قربانی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا قربانی کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ خون جو تھا وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر ملتے تھے، اور جو گوشت تھا وہ ان کے سامنے بتوں کے سامنے رکھتے تھے، اور یہ اللہ کا تقرب سمجھتے تھے کہ یہ تقرب والی چیزیں ہیں۔ فرمایا نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہر چیز تمہارے پاس ہے، میرے پاس کیا پہنچا؟ اللہ کے پاس تقوی پہنچا۔ اب ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ یہ میرا بڑا جانور ہے، یہ چھوٹا جانور ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا۔ جب گھروں میں باتیں ایسی ہوتی ہیں نا تو پھر ظاہری بات ہے بچے تو پھر بچے ہی ہے نا، تو بچے وہی بات لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو سکھانا ہے کہ بیٹا محبوب چیز اللہ کی راہ میں ہم قربان کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کسی سے مقابلہ نہیں کر رہے اس کا بڑا ہے یا اس کا چھوٹا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کے لیے وقت نکالتے ہو یہ بھی قربانی ہے۔
گویا کہ نماز کے لیے وقت نکالا، خیر کے کاموں کے لیے وقت نکالا، یہی اصل قربانی ہے اور یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔